رمضان کے دنوں میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سماجی رسومات اور رویے۔ الحمدللہ اس پروگرام کی جو غرض و غایت ہے، جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ معاشرے میں جو بھی ہمارے رویے ہیں، جو بیہیویئرز ہیں یا جن رسومات کو ہم فالو کر رہے ہیں، تھوڑی سی نظر ثانی کر لی جائے کہ آیا ہمارے یہ اعمال، یہ رسومات، یہ رویے قرآن پاک اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہماری پوری کی پوری زندگی، ہمارے اعمال، ہمارے روزمرہ کے کام کاج، دین اسلام صرف آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور روزہ کیسے رکھنا ہے، اور ماہ رمضان مبارک آیا تو آپ نے سوچا کہ بس اب عبادت کا مہینہ آ گیا ہے، اب اسلامک پریکٹسز کا منتھ ہے، اور باقی دنوں میں یا اپنے کاروبار میں یا لین دین میں یا شادی بیاہ میں اب ہم سوچتے نہیں یہ تو ہمارے روٹین کے معاملات ہیں۔ نہیں، ایک مسلمان کے لیے اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہاں، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یا تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کے بارے میں کوئی کلیئر انسٹرکشنز نہیں ہیں، تو یہاں آپ کا رویہ کیا ہوگا کہ اس کے کسی رول کے متصادم تو نہیں ہے، اس سے کلیش تو نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کو ترک کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ مختلف مواقع پر ہماری سوسائٹی میں کچھ کام ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کرتے ہیں، تعلیمات اسلام سے ریلیٹڈ، قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے ہاں کلچرل ہوتی ہیں۔ ہر دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کلچر، رسم، ہر رسم بری نہیں ہوتی۔ جو کہتا ہے نا کہ رسم بری ہے یا غلط ہے یا خدا نخواستہ، تو اس کو ہم کئی جواب دے سکتے ہیں کہ ہماری اپنی اسلامک پریکٹس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم لازم و ملزوم سمجھ کے کرتے ہیں، مگر وہ صرف رسومات ہیں، وہ کہیں قرآن پاک اور حدیث میں واجب نہیں ہیں باتیں کرنا۔ تو لہٰذا ذرا سا اطمینان سے، دھیان سے، تحقیق کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنے کاموں کو انجام دیجئے، تاکہ آپ کا ہر عمل، چاہے وہ آپ اس کو دنیا داری سمجھتے ہیں، وہ دینداری بن جائے گا اور اللہ کی رضا کا باعث بن جائے گا۔ ہم بات کر رہے تھے آج کے ہم مرگ کی جو رسومات ہیں اس حوالے سے کچھ تھوڑا سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں رویے کیا ہیں، ہونا کیا چاہیے کہ کسی کی وفات کی خبر سن کے، اب دو طرح کے لوگ اس میں انوالو ہیں، ایک وہ جن کا وہ عزیز یا رشتہ دار تھا، اور ایک وہ جو تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کنڈولنس کے لیے جاتے ہیں، جس کو ہمارے کہتے ہیں نا افسوس کرنے جاتے ہیں۔ افسوس کا لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں، بہرحال آپ یہ ایک عام لفظ ہے تعزیت کے لیے، ان کا غم بانٹنے کے لیے، بیسیکلی ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ دونوں فریقین کی ذمہ داریاں ہیں، جن کے گھر میں وفات ہوئی ہے ان کی بھی، اور جو جا رہے ہیں تعزیت کرنے ان کی بھی۔ پہلی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مسلمان کے جو 6 حقوق ہے دوسرے مسلمان پر، ان میں سے ایک ہے کہ اگر وہ وفات پا جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ اب ہمارے ہاں خواتین نماز جنازہ کے لیے نہیں جاتی، تو وہ تعزیت کرنے اہل خانہ سے جا سکتی ہیں۔ اب وہاں پر جا کر گھر والوں کے لیے آسانی کا سبب بنیے، اچھی بات کہیے، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ بجائے اس کے کہ بیٹھ کر آپس میں ادھر ادھر کی باتیں، اور آئے ہوئے تعزیت پر شاید آپ کو اس چیز کو تب فیل کریں آپ کہ جب اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں وہ سچویشن ہو کہ لوگ تعزیت پر آئے ہوتے ہیں، جس کا گھر ہے، جس کے والد والدہ یا رشتہ دار کا یا اولاد کا انتقال ہوا ہے، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، اور یہ لوگ بیٹھے آپس میں کسی ایک ٹاپک پہ بات چھڑ گئی اور کہکا لگایا، ہنسے۔ ویسے وہ ہنسنا برا نہیں ہے، قدرتی سی بات ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ یہاں دنیا داری کی باتیں کرنے کے بجائے، خدا نخواستہ غیبتیں کرنے کے بجائے، بہترین آپ کو اللہ والوں نے طریقہ بتایا، قرآن پڑھیے،
قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر جہاں کیا جاتا ہے، وہاں سکینہ تسکین نازل ہوتی ہے، وہاں برکتیں اترتی ہیں۔ اور اللہ کے کلام سے اچھی کوئی بات ہے کیا؟ اللہ اور اس کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اس سے اچھا کلام کس کا ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے اور اللہ کا ذکر کرے۔ جب زمین پر کہیں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں نا، تلاوت کی جاتی ہے، آسمان کے فرشتے وہاں پر آ کر اس جگہ کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو ہمیں پھر وہی کہوں گی ریپلیس کرنا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ کو، کم کو زیادہ سے، شر کو خیر سے ریپلیس کرنا ہے۔ چوائس آپ کے پاس ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو واجب نہیں ہے کہ ہم جائیں تعزیت کے لیے تو قرآن پڑھیں یا کلمہ شریف پڑھیں یا دیگر یا سورہ بقرہ پڑھیں، سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ جی بالکل واجب نہیں ہے، لیکن دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جمع ہوں اور اللہ کا ذکر نہ کریں یا اس مجلس میں اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجیں تو وہ مجلس برکت سے خالی ہو جاتی ہے، حسرت ہو جائے گی قیامت کے دن۔ اور یہ موقع تو اب اس سے اور بھی زیادہ اہم ہے کہ کیا باتیں کریں گے آپ؟ پھر آپ وہی میں نے جیسے عرض کی کہ ایسی باتیں شروع ہو جائیں گی کہ وہ غیبت کی طرف چلی جائیں گی یا ہنسی مذاق ہونے لگے گا، اور آپ کو تو شاید فیل نہ ہو لیکن جو دکھ میں ہے اس کو لوگ ہنستے ہوئے اس لمحے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ ان کے جذبات کا احساس کریں، احترام کریں، ان کی فیلنگز کا۔ آپ کو رونا نہیں آ رہا لیکن وہ تکلیف میں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں کوئی اچھی نصیحت کر دیں، صبر کی تاکید کر دیں، مرحوم کی تعریفیں کریں۔ جو وفات پا گیا اس کی اگر آپ کو کوئی اچھی بات یاد ہے تو وہ کریں، کوئی فضول بے تکی باتیں اس لمحے پرہیز کریں۔ ہم سب انسان ہیں، کوئی بھی ہم میں سے مکمل نہیں ہے، پتہ نہیں مجھ میں کتنے عیب ہوں گے، آپ میں کتنے عیب ہوں گے۔ اب کام یہ ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب بندہ وفات پا گیا بیٹھ کر اس کی اچھائیوں کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیں تاکہ اس کے گھر والوں کی تھوڑا دلاسا ان کو ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جس مرحوم کے لیے، جیسے جنازے کی صفوں میں بھی فرمایا 2 صفوں سے لوگ گواہی دے دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کی تعداد بھی مقرر کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نیک لکھ دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ گواہی بلا وجہ کسی کے منہ سے نکلتی بھی نہیں ہے، یقیناً کسی میں کچھ اچھے کام ہوں گے تو تبھی آپ بھی کہیں گے کہ فلاں اچھے، تو اس کی اچھائیوں کو یاد رکھیں، اس کی برائیوں کو بھول جائیں، اس کو معاف کر دیں۔ اسی طرح سے جب میت گھر میں موجود ہوتی ہے تب بھی کسی کا اس پہ کوئی حق تھا تو وہ اس کے قریب جا کے آواز سے بھی کہہ سکتا ہے کہ جو حق میرا تھا میری طرف سے میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو یہ سمپل پریکٹسز ہماری ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ذکر کرنا، اور پھر ایک ہمارے ہاں رسم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا 1.25 لاکھ کلمہ پڑھا جائے یا سورہ بقرہ پڑھی جائے، اور اس کے بارے میں سب کے مختلف ان کی انڈرسٹینڈنگز ہیں، ان کی مختلف لاجکس ہیں، ان کے نظریات ہیں۔ قرآن پاک سے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ اعمال ہیں وہ یہ ہیں، اور یقیناً ہے کہ جس کی وفات ہو جاتی ہے اس کے لیے اچھے کلمات کہنا، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور اس کی طرف سے صدقہ دے دینا۔ یہ بھی اس زمانے کی تمام ریفرنسز ہمیں پتہ چلتا ہے، پتہ چلا کہ یہ سب اچھے کام آپ اس کے لیے کریں گے اور اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ نماز جنازہ تو اسی لیے پڑھی جاتی ہے۔ ایک خادمہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کچھ عرصے وہ نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فلاں نظر نہیں آ رہی، تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی گئی، اور آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور نجاشی کی تو غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھوائی۔ یہ ساری باتیں پازیٹیو انرجی دینا اور دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہنا، اس کے لیے دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب خیر ہی خیر ہے۔ صدقہ کرنا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا
فرماتے ہیں آپ گواہ ہو جائیے کہ میں اپنے پھلوں والا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں. اور اسی طرح حضرت سعد والی روایت ہے کہ کنواں آپ نے اپنی والدہ کے نام پر بنوایا اور اس پر لکھ بھی دیا کہ یہ کنواں جو ہے وقف کر دیا گیا ہے والدہ کے لیے. تو صدقہ، نیکی مرحومین کی طرف سے افضل اور بہترین تو یہی ہے کہ اولاد کرے، لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی اور کرے گا تو ثواب نہیں پہنچے گا. ہم ایک امت ہیں، ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، چاہے بلڈ ریلیشن ہے یا نہیں ہے. ہمارا بردرہڈ کا، بھائی چارے کا رشتہ آلریڈی موجود ہے. تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ ہم میں سے جو بھی کسی مرحوم، تبھی تو کسی مشرک کے لیے دعا سے منع کیا گیا. آپ کسی مشرک کے لیے دعا کریں، اس کی طرف سے صدقہ کریں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کسی بھی مومن مسلمان کے لیے جو نیکی کا کام آپ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ اس نیکی میں میرے اس مسلمان بھائی اور بہن کو بھی شامل فرما لیجئے، تو یقینی طور پر اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تھوڑی سی جو سوسائٹی میں رائج رسومات ہیں ان میں ایک کمی جو ہے اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے کہ بہت سی ایسی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں یا ایسے طبقے دیکھے ہیں کہ جو خود قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتے، لیکن جب ان کے مرحومین جیسے وفات ہو جاتی ہے تو کچھ دن مخصوص کر کے بلوا کر کسی کو کہ بھئی فلاں آپ آ جائیں، ایک جماعت آ جائے، کوئی مدرسے کے طلباء آ جائیں، قرآن پڑھ دیں. یہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے بس ایک رسم ہے، انہوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. میں پھر عرض کروں گی کہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا اور جس مقصد کے لیے کرے گا وہ مقصد پورا ہوگا، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو اولاد کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کرے، خیرات کرے، نیکی کرے. اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اب یہاں ان کو الگ سے وہ انٹینشن نہیں بھی ان کی ہوتی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو پڑھ کر بخشنا ہے، اس کے باوجود بھی جو نیکی بھی وہ کرتے ہیں، جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے اچھے کام کرتے ہیں، جتنے حقوق العباد ادا کرتے ہیں، جتنے نوافل پڑھتے ہیں، جتنی تلاوت کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا اجر و ثواب ان کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. بلکہ ماں باپ انتظار کرتے ہیں اولاد کی طرف سے کہ کوئی صدقہ آئے، نیکی یعنی کہ وہ کوئی نیکی کریں تو انہیں اس کا اجر نصیب ہو. اس بات کا خیال رکھیے. پھر جو رسومات ہمارے ہاں سویم ہے، چہلم ہے، برسی ہے، یا مختلف کلچرز میں مختلف دن ہوتے ہیں، واجب تو ان میں سے کوئی نہیں ہے. یہ سب علماء اس سے ایگری ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ سب واجب ہیں. سب کی اپنی اپنی ریزننگ ہے، حکمتیں ہیں. اصل چیز ہے اس کی نیت. اس عمل کو بھی جیسے ہم دیگر رسومات کی طرح بات کرتے ہیں اپنے اوپر لازم نہ سمجھا جائے. قرض لے لے کر بڑی بڑی تقریبات کرانا، بڑی بڑی جگہوں پر ان گیدرنگ کا اہتمام کرنا، پھر لوگوں کو کھانا تقسیم کرنا، نہیں کھلا سکتے تو لگے گا کہ کمیونٹی کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے لیے نہیں کرنا آپ نے کچھ بھی، اللہ کے لیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کرنا ہے. بس اس نیت کو درست رکھیں اور جو آپ کی حیثیت ہے، گنجائش ہے، جب جو کرنا چاہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ہونے چاہیے جو اس میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں. سب سے پہلا سپارہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے انتظام کر دیا تم لوگ پڑھو، بس میں بیٹھی دیکھ رہی ہوں کہ کون کیسا پڑھ رہا ہے یا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یا اب کہہ دیا بس اتنے آپ نے قرآن پاک سپارے یہاں سے پڑھ کے جانے. تھوڑی ان چیزوں کو اگر ہم امپروو کر لیں تو پھر ہمارے لیے خیر ہی خیر بچتی ہے الحمدللہ. بس یہ خیال رکھیے کہ مرحومین کے لیے ہر دفعہ ہم ہر مسلمان دعا کرتا ہے روزانہ، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. روزانہ ہم پر یہ واجب ہو چکا ہے، ہم نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا آخر میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میری اس عبادت کو، یہ جو قرآن میں نے پڑھا اس نماز میں، اسے ایک ایک عمل کو قبول فرمائیے اور بخش دیجئے مجھے، بخش دیجئے میرے ماں باپ کو، اور پھر کل مومنین کو، آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی جو دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں،
ان تک کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جتنے لوگوں کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کی تعداد کے برابر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی اور بہترین عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ تیری حیرت